میں تو امتی ہوں اے شاہ حاضر دل کی تابع ہے، اس لیے فرمایا کہ علم حاصل کرو علماء کی مجالس سے۔ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں جہاں دین کی حفاظت ہے، اور ان سے فارغ ہونے والے علماء کہ یہ تو بادلوں کی طرح ہیں، بادلوں کی طرح، یہ علماء بادلوں کی طرح ہیں۔ جی ہاں، فضلاء اور متخرجین یہ بادلوں کی طرح ہیں۔ یہ جی ہاں، یہ بات یاد رکھو۔ تو علماء فارغ ہو کر نکلتے نا مدارس سے، یہ بادلوں کی طرح ہے۔ امت زمین کی طرح ہے کہ امت میں جمود ہے، امت زمین کی طرح ہے کہ امت میں ٹھہراؤ ہے، اور علماء بادلوں کی طرح ہیں کہ بادلوں میں حرکت ہے۔ یہ زمینوں کو جا کر سیراب کرتے ہیں، جا کر زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ جی ہاں، دیکھو زمینوں کو سیراب کرتے ہیں، بادل زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ یہ روایت حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے علم دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال بادل کی طرح ہے، اور امت زمین کی طرح ہے، امت زمین کی طرح، علماء بادلوں کی طرح۔ ایسی عجیب حدیث ہے یہ کہ اس میں علماء کی ذمہ داری بتائی ہے۔ تو علماء کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس لیے نقل و حرکت اور خروج کا اصل مقصد علم کو پھیلانا ہے۔ یہ نفر کا مقصد ہی تفقہ فی الدین ہے۔ جی ہاں، قتال تو نفر کا آخری جز ہے، قتال نفر کا آخری جز ہے۔ سن رہے بات؟ قتال نفر کا آخری جز ہے، جزیے کے بعد کا جز ہے قتال جزیے کے بعد کا جز ہے قتال، ورنہ نفر کا اصل مقصد تو علم کو پھیلانا ہے، اور نفر کا اصل مقصد امت کو جہالت سے نکالنا ہے، کہ امت جہالت سے نکلے، امت جہالت سے نکلے، یہ خروج کا مقصد ہے۔ ہاں، یہ سمجھنا کہ خروج قتال کے لیے ہوتا تھا، اس کے فضائل قتال کے لیے ہیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ چنے علماء، جی ہاں، سب نہتے، ہتھیار کسی کے پاس نہیں، سب کو نکالا کہیں کے لیے کہ جاؤ اہل نجران کو علم سکھلاؤ، اور سب کو مشرکین نے قتل کیا، سب کو 70 علماء، 70 علماء شہید ہوئے ایک وقت میں۔ کیوں نکلے تھے؟ قتال کے لیے، قتال کے لیے نکلنا ہوا کرتا تو یہ ہتھیار لے کر نکلتے، مقابلہ کرتے۔ اس لیے نفر کو محمول کر دینا قتال پر یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ نفر کا مقصد تو علم میں توسع پیدا کرنا ہے، علم کو پھیلاؤ۔ امت پھیلی ہوئی ہے، امت پھیلی ہوئی ہے، لہذا علم کو لے کر پھرو، علم کو لے کر پھرو۔ جی ہاں، کہ علم کو لے کر پھرے علماء بادلوں کی طرح، تاکہ امت کے اندر کی صلاحیت ابھر کر آئے زمین کی طرح۔ زمین کے اندر کیا ہے؟ بڑی صلاحیت ہے۔ جی ہاں، یہ زمین زعفران دیتی ہے، یہ زمین پھل دیتی ہے، یہ زمین پھول دیتی ہے۔ ہاں، زمین کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں، تو یہ صلاحیت ابھر کر بڑھا دیں گے، بشرطیہ کہ ان پر پانی پڑے۔ جی ہاں، علم کا۔ اس لیے بادلوں کو رحمت اور طہارت، اور بادلوں کو برکت کی چیز فرمایا قرآن میں۔ بادل برکت بھی ہیں، رحمت بھی ہیں، اور طہارت بھی ہیں۔ جی ہاں، علماء کی کے ساتھ یہ 3 نسبتیں ہیں، برکت کی اور طہارت کی اور رحمت کی۔ جی ہاں، ماء طہورا ماء مبارکہ، رحمت بھی فرمایا قرآن میں بادل کو۔ نقل و حرکت کا اصل مقصد یہ ہے تاکہ امت جہالت سے نکلے، امت جہالت سے نکلے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو متحرک بنایا تھا کہ نقل و حرکت کے ذریعے امت کو جہالت سے نکالو۔ میں تو یہی عرض کر رہا، مقامی کام بھی یہی ہے کہ ان کو نکالو ان کے ماحول سے۔ مسجد میں آئیں گے تو کچھ تو دین کی بات کام میں پڑے گی۔ یہ پیغام پہنچانا دعوت نہیں ہے، دلوں میں اتارنا دعوت ہے، اور دلوں میں اترنے کی جگہ مسجد ہے۔ ہم تو یہاں تک چاہتے ہیں کہ علماء کے ذریعے مساجد کی سطح سے علم پہنچے امت تک، مسجد کی سطح سے امت تک علم پہنچے۔ میں تو کہتا ہوں سال والوں سے کہ اپنی مسجدوں کو مدرسہ بناؤ،
اپنی اپنی مسجدوں کو مدرسہ بناؤ. جی ہاں، تعلیم کے اعتبار سے اور قرآن کے سکھانے کے اعتبار سے اور بنیادی موٹے موٹے فرائض اور عقائد سکھانے کے اعتبار سے اپنی مسجدوں کو مدرسہ بناؤ. جی ہاں، یہ نہیں مسجد الگ مدرسہ الگ. اس مسجد کے اطراف میں رہنے والوں کو علم مسجد سے ملے. یہ کہتے ہیں علماء سے کہ علماء کو چاہیے کہ اپنی مساجد کو مدارس بنائیں تاکہ اس مسجد کے اطراف میں رہنے والا ہر مسلمان وہ مسجد کے ماحول سے علم حاصل کرے.